دیکھو یہ آپ سب کے لیے لرننگ ہے. ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا, میری امی گزشتہ 10 سال سے بیمار ہیں, لگاتار بیمار ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتی, اکثر بیمار ہوتی ہیں. زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے نا تو ایک کلیہ یاد رکھو, دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جس کے گھر میں, جس کے ہاں کوئی پریشانی یا بیماری نہیں ہوتی, ہر گھر میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یہ یاد رکھ لو. میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. اسکول کی ساری پریشانیاں, ساری کی ساری ٹینشنیں میں اس گیٹ کے اندر چھوڑ کے جاتا ہوں. جیسے ہی اس گیٹ سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ اسکول بھی کچھ ہے, کہیں پہ پایا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ بیکار, فضول, فالتو, ایکسٹرا, اضافی, ضمنی کوئی ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے, سرے سے چنداں ضرورت نہیں ہے. اگر اپنی صحت قائم رکھنی ہے اور اپنے فرائض نبھانے ہیں. ایسے ہی جب گھر سے نکلو تو گھر کی ساری ٹینشنیں, ساری پریشانیاں, ساری سوچیں گھر کی دہلیز کے اوپر رکھ کر آؤ. یہی کامیاب ہونے کا ذریعہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے, گھر والوں کے بارے میں نہیں سوچنا, خیال نہیں رکھنا, اسٹوڈنٹس کے بارے میں گھر جا کے نہیں سوچنا. یہ ایک الگ چیز ہے. میں ٹینشنز کی بات کر رہا ہوں, یعنی ایسی ٹینشن کہ جو آپ کے کام میں حائل ہو جائے, جیسے ان کے کام میں ابھی حائل ہوا ہے. تو بیماری بیٹا جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اپنی سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. اور جتنا محبت آپ کی امی آپ سے کرتی ہیں, اور ظاہر ہے آپ بھی ان سے اسی طرح اس کے بدلے میں کرتے ہیں, لیکن اس سے بہت کم کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اس محبت سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں جو وہ آپ سے کرتی ہیں. تو اس لیے یہ بیماری جو ہوتی ہے, فیور خاص کر کے, بخار ہو گیا, کسی کو نزلہ ہو گیا, تو یہ آتی رہتی ہے, انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. تو زیادہ چیزوں کو سوچنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو اوور تھنکنگ بھی اصل میں ایک ڈس آرڈر ہے. اوور تھنکنگ, بہت زیادہ چیزوں کو سوچنا, اپنی صحت کو کمپرومائز کر دینا. سوچو ضرور, لیکن ایسی سوچ, اصل میں کون سی سوچ زیر بحث ہے کہ وہ سوچ جو آپ کے روزمرہ کے کاموں میں مزاحمت اور جو ہے نا رکاوٹ بن جائے. ایسی سوچ سے پرہیز کریں, ٹھیک ہے. باقی کسی بچے کو گھر میں بات کرنی ہو, کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس آ جایا کریں, ٹھیک ہے. گھر میں بات کر لیا کریں, فون کر لیا کریں ایزیلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کسی اور ٹیچر کے پاس چلے جایا کریں. استاد جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے والدین کی جگہ ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کے والدین ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں. بلا جھجک جا کے مجھ سے آ کے کہہ دیا کریں سر گھر بات کرنی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پریشانی ہے تو گھر میں بات کر لیں. پریشان ہونے سے کون سا ٹینشن دور ہو جائے گی. اپنی امی سے بات کرنی ہے, بابا سے بات کرنی ہے, لیکن سٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہ کیا کریں, کیونکہ یہ دن لوٹ کر نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے نا. آج کا دن پورے سال میں بلکہ 2 سال میں بھی لوٹ کر نہیں آئے گا. جو آج پڑھ لیا. چیپٹر نمبر 9 پر جائیں. آل از ناٹ لاسٹ. آل از ناٹ لاسٹ, اس کا مطلب کیا ہے, کون بتائے گا؟ نہ ختم ہو, سب ختم نہیں ہوئے. سب نہیں گیا. جی اور کو بتائے. سب نہیں گیا, سب کچھ ضائع نہیں ہوا, ٹھیک ہے. آپ بتائیں. سب ختم. دیکھو ایسی زبان میں بتاؤ نا جو ہم بھی بولتے ہوں اردو میں. سب ختم نہیں ہوا نہیں بولتے ہم. ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا یہ بھی نہیں بولتے ہم. ہاں ابھی کچھ ہاتھ سے نہیں گیا, یہ بھی قریب ترین ہے. شاباش. اور یہ یاد رکھیے گا کہ زبان میں صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, صرف الفاظ کا ترجمہ
نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات پوری کی پوری تعبیر کی ٹرانسلیشن کرنا پڑتی ہے، پورے کے پورے علی بھی آ جائے ساتھ، ایکسپریشن کی بکس لے آئیں دونوں، پورے کے پورے ایکسپریشن کی بھی تعبیر کرنا پڑتی ہے. ادھر کھڑے ہو جائیں دیوار کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے میں کانٹیکسٹ واضح کر دوں کہ جب بہت زیادہ نقصان ہو جائے، بہت زیادہ پریشانی بن جائے، مصیبت بن جائے اور امید کی کوئی کرن ابھی باقی ہو، اس موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ خیر ہے ابھی کچھ نہیں گیا، کہتے ہیں نا یا نہیں کہتے؟ ابھی کچھ نہیں گیا، خیر ٹھیک ہے، ابھی کچھ نہیں گیا، سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، یہ کہتے ہیں نا. اللہ نے دنیا ختم نہیں ہوئے گی، یہ کہتے ہیں. ایک دروازہ بند تو 100 دروازے کھلی گی سن. یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اسی کے معنی میں اسی کی تعبیر ہے. آل از ناٹ لاسٹ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ بات کیوں بیان کی گئی ہے. کہ ابھی کچھ نہیں گیا. It was the beginning of my profession as a nurse. بحیثیت نرس میرے پروفیشن کی یہ شروعات تھی، میرے شعبے کی، میرے پیشے کی یہ شروعات تھی. It was the beginning، آغاز تھا، سٹارٹ تھا، beginning یا شروعات. of my profession، میرے پیشے کی. as a nurse، کس کی حیثیت سے؟ as a کا مطلب ہوتا ہے ایک کی حیثیت سے، یا as کی حیثیت سے، یا بطور نرس. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ نرس عام طور پہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ صرف لیڈی نرس ہی ہوتی ہے، مرد بھی نرس ہو سکتا ہے. نرسنگ اصل میں جیسے ٹیچنگ ہے نا، ایسے ہی نرسنگ ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے، تیمارداری کرنا، ٹینڈنگ کرنا پیشنٹس کی، ان کو میڈیسن ایڈمنسٹر کرنا، ان کی بینڈیجز کرنا، انجیکٹ کرنا، ویکسینیشن کرنا، یہ ساری نرسنگ کہلاتی ہے. تو اینی ہاؤ آگے جا کے آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ لیڈی نرس ہی ہے، لیکن یہ کانسیپٹ لازمی آپ کو بتانا چاہیے کہ نرسنگ میں صرف لیڈیز ہی نہیں ہوتی، نرس ایک مرد بھی ہوتا ہے. It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit. I worked، میں کام کرتا تھا یا کرتی تھی in the intensive care unit، ICU میں. آپ نے آئی سی یو کا نام اکثر سنا ہوگا، فلاں شخص جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے. اسپیشلی جو بندہ بعض اوقات کوما میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ کروشل سچویشن ہوتی ہے، بہت زیادہ ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اس شخص کو آئی سی یو میں منتقل کر دیتے ہیں. انٹینسیو کیئر یونٹ، جہاں پہ شدید بیماریوں اور شدید عذر رکھنے والے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. آئی سی یو آف دا نیورولوجی وارڈ. نیورولوجی وارڈ کا آئی سی یو مختلف ہوتے ہیں. جیسے دل کی بیماریوں کے لیے الگ آئی سی یو ہوگا، ایسے دماغی بیماریوں کے لیے الگ. تو نیورولوجی وارڈ یعنی اعصابی وارڈ، جہاں پہ اعصابی بیماریاں ہوتی ہیں. کسی کو کوئی کمر کا مسئلہ ہے، مہروں کا مسئلہ ہو گیا ہے، اور کسی کو ذہنی طور پہ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ نیورولوجی وارڈ میں ہوتا ہے. ایز اے ینگ پروفیشنل، ایک نوجوان پروفیشنل کی حیثیت سے یا ایک پیشہ ور کی حیثیت سے، آئی وشڈ ٹو سیو دا ورلڈ، میری یہ خواہش تھی کہ میں دنیا کو بچا سکوں. یہ سیو دا ورلڈ کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا کو بچا سکوں. جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ ڈفرینس ہوتا ہے ایوری اور ایچ میں. ایوری کا مطلب یہ ہوتا ہے سارے، ہر کوئی، اور ایچ یعنی کچھ گنے چنے لوگوں میں سے ہر ایک. تو بالکل ایسے ہی سیو دا ورلڈ یعنی وہ دنیا جس کو میں بچا سکتی ہوں، یا وہ دنیا جو ایمرجنسی سے گزر رہی ہوتی ہے، یا وہ دنیا کہ جس کو کوئی ہنگامی صورتحال سے سابقہ پیش آ جاتا ہے. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. Yet, I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorders. I was excited، میں بہت خوش تھی. یہ نرس لیڈی ہے، اس کا میں نے ترجمہ تھی پہلے ہی آپ کے سامنے اس لیے کر دیا ہے
تاکہ کنفیوژن سے بچیں آپ، چونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، میں کئی مرتبہ پڑھا چکا ہوں. تو یہ راحیلہ اس کا نام ہے. آئی واز ایکسائٹیڈ، میں بہت خوش تھی. ٹو سی دا پیشنٹس، مریضوں کو دیکھ کر. میکنگ کوئک ریکوریز، جو جلد صحت یاب ہو رہے تھے. فرام ڈیوسٹیٹنگ ایکسیڈنٹس، تباہ کن حادثات میں سے گزر کے. یٹ، تاہم. آئی واز پینڈ، تاہم مجھے اس بات کا غم بھی تھا. ٹو نرس دوز، ان لوگوں کی تیمارداری کر کے. ہو ور اسٹرک، جن کو سابقہ پیش آیا تھا. with acute neurological disorders، جن کو شدید اعصابی ڈس آرڈرز، بیماریوں سے سابقہ پیش آیا تھا، یا انہوں نے ان بیماریوں کا سامنا کیا تھا. One day، ایک دن. Standing at the beside of a young patient، I wondered if she could make the same recovery like others. ایک دن ایک نوجوان بیمار یا پیشنٹ، مریضہ کے ساتھ کھڑے ہو کر، یعنی میں اس کے ساتھ، اس کے بالکل پاس کھڑی تھی. I wondered، تو میں نے سوچا. if she could make the same recovery like others، کہ کیا وہ دوسروں کی طرح بھی صحت یاب ہو پائے گی. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. Hira had received severe head and spinal injuries. ہیرا کو شدید، سویئر کہتے ہیں شدید کو، یہ اس لفظ کو غور سے پڑھیں. SEVERE، سویئر. سویئر کا مطلب شدید. ہیڈ، سر کی. اینڈ اسپائنل، ریڑھ کی ہڈی کی. انجریز، چوٹیں آئی تھیں. ایز شی واز ہٹ، کیونکہ اس کو ٹکر لگی تھی. بائی اے اسپیڈنگ بس، تیز رفتار بس کی. وائل کراسنگ اے بزی روڈ، جب کہ وہ ایک مصروف سڑک پار کر رہی تھی، تو اسپیڈ سے آتی ہوئی بس کی اس کو ٹکر لگی تھی. اس کو ذہن کی اور کمر کی چوٹیں آئی تھیں. I took her lifeless arms in my hands، میں نے اس کی بے جان زندگی سے آری. لائف لیس، بے حیات. آرمز، بازو. in my hands، میں نے اس کے بازو اپنے ہاتھوں میں لیے. and tried to do several exercises on her but in vain، اور اس کو مختلف ورزشیں کروانا چاہیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. but in vain کا مطلب ہوتا ہے رائیگاں جانا. ٹھیک ہے، کوششیں رائیگاں جانا یعنی بے سود ہونا. also یہ بھی. I asked her younger sister، میں نے اس کی چھوٹی بہن سے کہا. your finger should trace the line being read، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے میننگ اور ٹرانسلیشن. I asked her younger sister، میں نے اس کی چھوٹی بہن سے کہا. to come and talk to her، کہ وہ آئے اور اس سے بات کرے. بک پر دیکھیں گے صاحب، شاباش. to come and talk to her، کہ وہ آئے اور اس سے بات کرے، یعنی اپنی بڑی بہن سے بات کرے جس کو چوٹ آئی تھی، ہیرا. thinking that، یہ سوچتے ہوئے میں نے اس کو کہا. that the voice of a near and dear one، کہ نزدیکی، قریبی اور پیارے کسی کی آواز. might activate the nearly dead neurons، and ممکن ہے کہ وہ تقریباً مرے ہوئے نیورونز کو دوبارہ سے زندہ کر دے. اصل میں ہمارے ذہن میں نیورونز ہوتے ہیں 86 بلین نیورونز ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں، کہ جو ہمارے ذہن کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہم سوچ سکیں، ایکٹ کر سکیں، ایکسپلور کر سکیں، کانٹمپلیٹ کر سکیں. تھاٹ پرووکنگ جو میموری ہوتی ہے، بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے ذہن کے. تو وہ نیورونز جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا ان ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر بسا اوقات ایکسٹرنل کوئی ایکشن ہوتا ہے کہ جو ان کو بیدار کر سکتا ہے. she could see but not talk، وہ دیکھ تو سکتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی. her eyes showed a certain helplessness، اس کی آنکھوں سے ایک مخصوص قسم کی بے بسی نظر آ رہی تھی، یا بے یاری یا بے مددگاری. ٹھیک ہے. I could read her mind، میں اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی. through her eyes، اس کی آنکھوں کے ذریعے، باوساطت اس کی آنکھیں. perhaps she wanted to say، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی. please help me، از راہ کرم میری مدد کرو.
A fellow nurse came near me and asked. एक साथी नर्स मेरे पास आई और मुझसे कहा, राहीला, what are you doing? राहीला, तुम क्या कर रही हो? Fighting a lost battle? क्या हारी हुई जंग लड़ रही हो? Lost means हारी हुई, battle means जंग, fighting means लड़ना. Fighting a lost battle, क्या तुम हारी हुई जंग लड़ रही हो? अच्छा, कौन बताएगा ये बात उसने क्यों कही है कि तुम एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? हाँ, उसका मतलब ये था ना कि ये बच्ची जो है हिरा, इसको इतने ज़्यादा गहरी चोटें आई हुई हैं कि ये अब ठीक नहीं हो पाएगी. आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट. पहले तो मैं ये सुनकर चौंक गई, हैरान हो गई. टू हियर अ कॉलीग मेकिंग अ होपलेस कॉमेंट, कि अपने हम मनसब शख्स को ये बात कहते हुए, इस तरह का होपलेस कमेंट देते हुए, इस तरह का यास और मायूसी से भरपूर कमेंट देते हुए या तज़किरा करते हुए. देन आई रिप्लाइड, और फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस. आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, उसके जहन से काम लेने की, कि वो उसका जहन काम करे, अमल में आए, फ़ाल हो जाए. बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ के साथ. ऑल्सो ये भी, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर, इस बात को यकीनी बनाने के लिए, दैट हर आर्म्स, के उसके बाजू, एंड लेग्स, और उसकी टांगें, गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि वो मुनासिब वर्जिश करें, उसके बाजू और उसकी टांगें मुनासिब वर्जिश करें, ताकि वो मोशन और एक एक्टिवनेस जो होती है वो उसके जिस्म में पैदा हो सके. दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक ए नॉर्मल पर्सन. एंड मुमकिन है कि मेरा ऐसा करना उसको एक आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह दोबारा चलने पर मजबूर कर दे या दोबारा चला दे. मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल का मतलब क्या होता है? इसी असना में या इसी दौरान. अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर थे, वॉकड इन, वो अंदर आए. ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, उन्होंने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी. तंजिया मुस्कुराहट का मतलब पता ही क्या होता है? कि किसी शख्स के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, वो जो कुछ कर रहा है आप उसको सही नहीं समझ रहे, ये मतलब होता है. ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, उन्होंने मुझे एक आयरॉनिक स्माइल दी और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपने ड्यूटी आवर्स में से ज़्यादा वक्त सिर्फ एक ही मरीज़ा को देंगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज, तो हमें मज़ीद नर्सेज भर्ती करना पड़ेंगी. रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, रिक्रूट. मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल करने के लिए मज़ीद नर्सेज डिप्लॉय करना होंगी या अपॉइंट करना होंगी या भर्ती करना होंगी. प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, अज़राए करम जाइए और दूसरे मरीज़ों को देखिए. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इस बच्ची के बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं है. आई डोंट थिंक शी कैन रिकवर और शी कैन एवर वॉक अगेन. आई डोंट थिंक दैट, मेरा नहीं ख्याल कि शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो दोबारा कभी चल पाएगी. कौन? हिरा. आई वॉज अपसेट, मैं बहुत परेशान हो गई. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट, ये नसीहत कि पेशेंट को छोड़ दिया जाए अनअटेंडेड, बग़ैर उसकी तीमारदारी या देखभाल किए, उसका ख्याल रखे, टेक केयर किए. डिड नॉट सीम राइट, ये नसीहत मुझे कुछ सही मालूम नहीं हुई. आई न्यू दैट शी हैड सफ़र्ड फ्राम मेजर न्यूरल डैमेज, मैं जानती हूँ कि उसको बहुत बड़े पैमाने पर एसाबी नुकसान, हाँ, वो बड़े पैमाने पर एसाबी नुकसान से गुजरी थी. सफ़र्ड, उसने सफ़र किया था. फ्राम मेजर न्यूरल डैमेज, एक बड़े पैमाने पर एसाबी नुकसान से. बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए था. एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर से कहीं से आवाज़ आई, ट्राई वंस फॉर हर, एक मरतबा इसके लिए कोशिश करो. आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर, मैं सीनियर नर्स के पास चली गई और उससे कहा,
that I wanted to help this patient, کہ میں اس مریضہ کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہوں یا اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں, and work with her more closely, اور اس کے قریب رہ کر کام کرنا چاہتی ہوں, یعنی اس کے قریب ہو کر اس کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہوں. The senior nurse looked at me with utter surprise, بڑی نرس نے میری طرف بالکل حیرت سے دیکھا, and remarked, اور یہ کہا, that she had orders from the doctor in charge, کہ انچارج جو ڈاکٹر ہیں ان کی طرف سے اس کو احکام ہیں, to shift her to the general ward, کہ اس بچی کو ایک جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا جائے. ظاہر ہے جنرل وارڈ میں یا تو اس شخص کو منتقل کیا جاتا ہے جو صحت یاب ہو چکا ہوتا ہے آئی سی یو سے, یا پھر وہ جو لا علاج ہوتا ہے جس کے لیے کوئی ہوپ باقی نہیں رہتی. اس کا دوسرا چانس تھا, دوسرا کیس تھا اس کا. The doctors thought that she was a hopeless case, یعنی معالجین کا یا ڈاکٹروں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک بالکل ہی مایوس کیس ہے. مایوس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ریکور نہیں ہو پائے گی. اینڈ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار ادر پیشنٹس, اور اس بیڈ کو, اس بستر کو دوسرے مریضوں کے لیے مختص کیا جانا چاہیے. آئی واز شاک ٹو ہیئر دس, میں یہ سن کر حیران رہ گئی. دا پیشنٹس فیملی, مریضہ کے خاندان نے, آلسو ریکویسٹڈ می, انہوں نے بھی مجھ سے یہ درخواست کی, ٹو ہیلپ دیم فائٹ دا کیس, کہ وہ ڈاکٹروں کو مجبور کرے کہ اس کیس میں وہ پیش رفت کریں, یعنی ٹو فائٹ دا کیس, اس کیس کو آگے لے کر جائیں, یعنی علاج کریں. سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن, کچھ کیا جانا چاہیے تھا. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own, میں اپنی مریضہ کو اپنی جنگ خود سے لڑتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتی تھی. I made up my mind, میں نے اپنا ذہن بنا لیا, to risk my career, کہ میں اپنے پورے کیریئر کو ہی رسک میں ڈال لوں گی, and help the patient, اور اس مریضہ کی مدد کروں گی. I requested the senior doctors, میں نے بڑے ڈاکٹروں سے ریکویسٹ کی یا ان سے استدعا کی, درخواست کی, to allow me, کہ وہ مجھے allow کریں, مجھے اجازت دیں, attend this young helpless patient, کہ اس بے یار و مددگار مریضہ کو میں اٹینڈ کر سکوں, اس کو ایڈمنسٹر کر سکوں, اس کی دیکھ بھال کر سکوں. somehow, کسی طرح کر کے, I was able to make the patient stay in the ICU, میں کیسے بھی کر کے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی کہ میں اس مریضہ کو اسی ICU کے اندر رکھوں.